صحبته أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ ظاہری بات ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ آقا پاک اور آقا پاک کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں، تو وہ بولنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت لفظ ہے، اور میں اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ یا رسول اللہ، میں تو انسان ہوں، قرآن کہاں سے لاؤں؟ میرا حوصلہ بڑا، آپ جانتے ہیں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ کیسے بیان ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. حضور کی تعریف کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے ہوں، لہجہ رحمان کا. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ یا رسول اللہ، میں تو انسان ہوں، قرآن کہاں سے لاؤں؟ اب اگلے فقرے تو میں دیکھوں گا کہ آپ کو آستانہ علیہ، نواکوٹ شریف، گولڑا شریف اور دیگر سید زادوں کے لنگر نے کہاں تک لبریز کیا ہے. اب فقرہ اتنا بڑا ہے، یہ فقرہ قبول ہو گیا پوری محفل مکمل ہو جائے گی. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ میں لفظ میں آپ کے شایان، بیٹا ٹھیک ہے، اس کو چھیڑنا نہیں. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ میں تو انسان ہوں، قرآن کہاں سے لاؤں؟ اب میں دیکھتا ہوں ذہن کے کس لیول پر آپ سن رہے ہیں. اور درویشوں کا لنگر، سیدوں کا لنگر خاص طور پہ آپ نے کس حد تک سنبھالا ہے. جس کا
بیٹا ہو علی بڑی توجہ چاہوں جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں اور مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے مالکی حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسوں کو ایک مرتبہ پھر آقا پاک کے پاک ذکر آقا پاک کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے اس پاک محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے دعا ہے رب العزت اس پاک محفل کو سجانے والوں اس پاک محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں پنڈال کا حسن بنانے والوں اسٹیج کی زینت میں اضافہ فرمانے والوں کچھ نکمے سمیت ہم سب کو حضور کی عزتوں کا صدقہ میرا مالک اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ پاک محفل سجی میرا مالک انہیں اگلے جہان میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے اور اس سے بڑی دعائی کوئی نہیں جو میں کرنے لگا ہوں کہ میرا مہربان رب اپنے محبوب پاک کے حسن بے مثال کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کو آقا پاک کی وفاداری والا قال بھی نصیب فرمائے اور آقا پاک کی ہر نسبت سے وفا والا حال بھی نصیب فرمائے مجسامین آقا پاک کے چہروں کو پڑھتے ہوئے اور آپ احباب کے خوبصورت جذبات کو محسوس کرتے ہوئے آج کی اس نشست میں اس آکر میں جس موضوع کا انتخاب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ آج کی اس نشست میں اس موضوع کے حوالے سے اس سرنامے اور اس عنوان کے حوالے سے آقا پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کی جائے وہ عنوان یہ ہے کہ آج کی اس پاک بیٹھک میں پاک مجلس میں پاک محفل میں جتنے لمحے ہم مل کے حاضر رہیں آج بات اس عنوان اس سرنامے اور اس موضوع کے حوالے سے کی جائے کہ پنج تن پاک یہ لفظ تو اتنا بڑا ہے اور آپ نے اتنی خاموشی سے سبحان اللہ پنج تن پاک میں سادہ کر دوں ذات رسول اور ذات رسول کے بعد وہ چار ہستیاں
جنہیں یا نفس رسول ہونے کا شرف حاصل ہے یا جزو رسول ہونے کا شرف پاک یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو پنج تن میں سب سے پہلے سرکار آئے، سب سے پہلے پنج تن میں حضور کی ذات ہے، پھر باقی رہ گئے چار، اور ان چار کے لیے یہ تعارف یاد رکھو کہ ان چار کو اللہ نے پوری مخلوق میں سے یہ انوکھا شرف دے رکھا ہے کہ یا تو انہیں نفس رسول ہونے کی شان حاصل ہے، یا تو انہیں نفس رسول ہونے کا مقام حاصل ہے، یا پھر انہیں جزو رسول ہونے کا مقام۔ آج کی اس نشست میں چاہوں گا کہ چند لمحے میں جو نوکری پیش کروں وہ اس حوالے سے ہو کہ ذات رسول، نفس رسول اور اجزائے رسول، ذات رسول، نفس رسول اور جزہائے رسول یا اجزائے رسول، ان کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمایا۔ ذہن آپ کا حاضر ہے، بوجھ بننے کی عادت میری بھی نہیں، تعارف میں نے پہلے اپنا کروا دیا کہ مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اور میں نے بڑا ڈھونڈا کہ اس سے اچھی کوئی پہچان ملے، لیکن مجھے قرآن نے بتایا کہ اس سے بہتر کوئی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی لمبی چوڑی بات کو چھیڑے آئیں، یہ جو پنج تن ہیں، ذات رسول، نفس رسول اور اجزائے رسول۔ ذات رسول زہرا پاک کے بابا، نفس رسول مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ، جزو رسول سیدہ زہرا فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جزو رسول پہلی سیدہ زہرا، سیدہ زہرا کے بعد جزو رسول امام حسن مجتبی، سرکار نے فرمایا حسن منی، حسن مجھ سے ہے، پھر حسن مجتبی کے بعد جزو رسول حسین منی۔ حسین، میں دائرہ رسالت سے ادھر ادھر نہیں جا رہا، چونکہ جلسہ ہے یہ شان رسالت کا، جلسہ ہے یہ عزت رسالت کا، جلسہ ہے یہ عظمت رسالت کا، جلسہ ہے یہ شان رسول کا۔ اب میں ان کو شان رسول سے جدا کیسے کروں جن کو رسول کہے؟ ایک میرے جگر کا حصہ ہے، اب میں ان کو ذات رسول سے جدا کیسے کہوں جنہیں رسول کہے کہ یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، اور جو چوتھا بچ گیا ہے اسے رسول نہیں، اسے خود خدا کہے، اسے خود خدا کہے۔ انفسنا وانفسکم، اے پیارے نبی تیرے لیے علی کو صرف علی بنا کے نہیں بھیجا، نفس رسول بنا کے کائنات میں۔ آج کی اس نشست میں ہم نے سلام پیش کرنا ہے ان بادشاہوں کو، اور کوئی کچی روایت نہیں پڑھنی،
کوئی کہانی نہیں سنانی، کوئی وٹے ٹبے کی آواز نہیں سنانی، نہیں کہنا فلاں راوی یوں کہتا ہے، نہیں کہنا فلاں تاریخ یوں کہتی ہے۔ آج ان کی عزت پر جتنے لمحے نوکری پیش کرنی ہے، یا اللہ کا قرآن پیش کرنا ہے یا زہرا پاک کے پاک بابا کا فرمان پیش۔ حاضر ہے آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی تقریباً ہر مسلمان کو ازبر ہے، اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ کون سی آیت کہا جاتا ہے؟ آیت تطہیر، پاکی والی آیت، طہارت والی آیت۔ اس کے ایک ایک لفظ میں پنجتن پاک کے قصیدے بھی بے شمار ہیں اور حلالی سنیوں، حسینی سنیوں کے عقیدے بھی بے شمار ہیں۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ ایک ایک کر کے تو عرض کروں تو زندگیاں بیت جائیں، بس مصر کی اس بڑیا کی طرح جس نے اٹی اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ یوسف کو خرید سکے، اسے پتا تھا کہ اٹی کہاں یوسف کہاں، نکلی اس لیے تھی کہ یوسف کے چاہنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ تیری اور میری اوقات کیا کہ ہم ان بادشاہوں کی تعریف کر سکیں، وہاں تو بڑے بڑے آ کے سر جھکا کے کہتے ہیں کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، جہاں میرا علی اخیر کر کے بھی کہہ دے چپ کر میرے علی، نہیں ہو وہاں تیری زبان میری زبان کی اوقات ہی کیا ہے۔ ہم تو صرف اس سوچ کے ساتھ کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، اور اس بارگاہ میں سلوٹ پیش کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھی وچوں ایک بھیڑ دا جنڈڑا میں۔ سیدہ زہرا کی بارگاہ میں جبین نیاز کے سارے سجدے چھڑکتے ہوئے کہتے ہیں یا سیدہ تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی صحیح۔ صاحبان ذی وقار پوری توجہ آپ کی نصیب ہے۔ اب میں اس آیہ مبارکہ کی ساری شرح کروں ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، میں صرف ایک لفظ پر اس آیہ مبارکہ کے ایک لفظ پر آپ کے ذہن کو روک رہا ہوں، اور وہ لفظ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ بس اسی مقام پر رکنا ہے۔ میں نے انما چھوڑ دیا، یرید اللہ چھوڑ دیا، وَيُطَهِرَكُمْ چھوڑ دیا، تطہیرہ چھوڑ دیا، وہ اپنے اپنی جگہ پہ مکمل مضامین ہے۔ میں صرف اس درمیان والے نقطے پر آپ کو روک رہا ہوں، اور روک اس لیے رہا ہوں کہ ان پاکیزہ لفظوں کے مجموعے میں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ میں اللہ نے کمال انداز میں، بے حد خوبصورت انداز میں نبی اور نبی کے بچوں کا مقام بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اگلی مزے کی بات ہے، میں دیکھتا ہوں شعور کہاں تک پہنچا ہے، ان لفظوں میں اللہ نے آقا پاک اور آقا پاک کے بچوں کا بے مثل مقام بھی بیان فرمایا ہے،
یوں کہہ لو پنج تن پاک کی شان بھی بیان فرمائی ہے اور قیامت تک کے لیے پلیتی اور پلیتوں کی پہچان بھی بیان فرمائی ہے۔ اگر تو فریدی یہ جملہ سمجھ کے ہائے ہائے کر رہا ہے تو پھر اس کی سمجھ کو سلام، اور اگر صرف نقابت میں بھی کہہ رہا ہے پھر بھی آپ کو دھیان آنا چاہیے کہ وہ جو اتنا زور لگا رہا ہے کچھ آپ بھی اندازہ اختیار توجہ کے ساتھ، بس بات چھڑ گئی۔ لیو زیبا انکم الرج، ایک لیو زیبا، ایک انکم اور ایک الرج، تین لفظ بن گئے، مجموعہ بن گیا۔ ان تین لفظوں میں میں نے نہیں، ماسٹر صاحب نے نہیں، فریدی صاحب نے نہیں، بھائی سلیم نے نہیں، اور کسی اس دور کے ادیب خطیب نقیب نے نہیں، واعظ نکتہ دان نے نہیں، خود رحمان نے، جو کریں گے خود رحمان نے اس مقام پر پنج تن پاک کی بے مثل شان کو بھی بیان کر دیا۔ جٹ بندے ہو اس گلے دا مل گتیا ہے، پنج تن پاک کی شان کو بھی بیان کر دیا، اور چس کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ انہی تین لفظوں میں اللہ نے پنج تن پاک کی شان کو بھی کھول دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے اصلی اور نسلی پلیتوں کی پہچان کو بھی کھول دیا۔ الحمدللہ آپ کا ذہن پوری طرح تیار ہے، بوجھ نہیں بنوں گا، بہت تھوڑے وقت میں بڑی بات کر کے چلا جاؤں گا۔ دو باتیں بڑی ضروری سمجھنے والی ہیں جو میں نے عرض کی۔ پہلی بات، ان لفظوں میں پنج تن پاک کی شان، ان لفظوں میں پنج تن پاک کی، یہ لفظ میرے نہیں، لفظ رب کے، لفظ میرے نہیں، لفظ رحمان کے، پنج تن پاک کی شان، اور دوسری بڑی ضروری چیز پلیتی اور قیامت تک آنے والے پلیتاں دی سنجان۔ پلیتی تے قیامت تک کون آئے ہیں؟ پلیتاں دی۔ اب آئیں، یہ دونوں خوبصورت موتی قرآن کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ پنج تن پاک کی شان کیا ہے، اور پھر بات آگے بڑھے گی تو یہیں سے سمجھ لیں گے کہ جنون پلیتوں کی سنجان کیا ہے، جو اصلی پلیت ہیں ان کی پہچان کیا ہے۔ اب بغیر کسی توقف کے پہلا لنگر لے قرآن کے لفظوں سے، پنج تن پاک کی شان میں مولوی نہیں، خطیب نہیں، ادیب نہیں، نقیب نہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ، میں ذاکری نہیں کر رہا، میں خطابت نہیں کر رہا، میں آدھی رات کو آل رسول کی عزت میں کتاب رسول کو پیش کر رہا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ان تین لفظوں میں قرآن مجید نے، کس نے؟ اللہ کی بے مثل کتاب نے، سادہ کرو تو رب نے خود ان تین لفظوں میں پنج تن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ لوگوں پنج تن پاک کی پہلی کمال کی شان ان لفظوں میں یہ ہے کہ ان کی حفاظت خدا نے اپنے ذمہ لے لی۔ یہ میرا لفظ سمجھ میں آ گیا، آپ کو محفل سجانے کا مقصد پورا ہوتا نظر آیا۔ پنج تن پاک کی پہلی شان لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ میں اللہ بیان کر رہا ہے
مولوی مستنصر نہیں، جس نصر من اللہ نہیں، خود اللہ کہتا ہے یہ جو رسول ہے، یہ جو اس کی شہزادی بطول ہے، یہ جو نفس رسول ہے، یہ جو حسن مجتبیٰ ہے، یہ جو حسین بادشاہ ہے، ان پانچوں کی شان یہ ہے لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، یہ وہ خوبصورت گلشن ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی راکھی میں نے جہان کے ذمے نہیں رکھی، ان کی حفاظت رحمان کے ذمے۔ ان کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ آپ کا علاقہ بھی باغوں کا ہے، ہمارا علاقہ بھی باغوں کا ہے۔ امرود کے بڑے باغ ہوتے ہیں، آم کے بڑے باغ ہوتے ہیں، انار بڑا قیمتی ہے، انگور بڑا قیمتی ہے، ہر باغ بڑے بڑے قیمتی پھلوں کے باغ ہیں۔ لیکن ایک بات تو آپ سارے جانتے ہو نا، باغ جتنا بھی قیمتی ہو، باغ جتنا بھی قیمتی ہو، سیب کا ہو، انار کا ہو، ناشپاتی کا ہو، امرود کا ہو، اس کی راکھی انسان کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ باڈی گارڈ باہر بیٹھا ہوتا ہے، وہ پنجاب کا ہو تو بھی انسان ہے، بلوچ ہو تو بھی انسان ہے، سندھی ہو تو بھی انسان ہے، پٹھان ہو تو بھی انسان ہے۔ تو کائنات کے ہر مہنگے سے مہنگے باغ کی راکھی کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھ گیا، کون کرتا ہے؟ انار بہت مہنگا پھل ہے، لیکن راکھی اس کے باغ کی بھی کون کرتا ہے؟ انگور بہت مہنگا ہے، اس کی راکھی بھی کون کرتا ہے؟ چلغوزہ آج کل صرف دیکھنے کو ملتا ہے، خریدنے کو نہیں ملتا، اس کی بھی راکھی کون کرتا ہے؟ اب امین کے وزیر والوں، میں دیکھتا ہوں ذہن کہاں پہ پہنچا ہے، دل میں اتارتے ہو یا بات سر کے اوپر سے گزار دیتے ہو؟ سنو، کائنات میں جتنے بھی باغ کھلے، کائنات میں جتنے بھی باغ تھے، ہیں یا قیامت تک ہوں گے، ہر باغ کی راکھی، ہر باغ کی راکھی کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ کون کرتا ہے؟ اب ذرا دل کی تختی کھولو، میں لنگر دے رہا ہوں اس پاک محفل کا۔ ہر باغ جتنے تھے، ہیں یا ہوں گے، ہر باغ کی راکھی انسان کرتا ہے، اکیلا 5 تن پاک والا باغ، اکیلا 5 تن پاک والا باغ، اللہ کی ساری مخلوق میں اکیلا یہ باغ ایسا ہے جس کی راکھی انسان نہیں کرتا، اس کی راکھی رحمان کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ حسین آباد شریف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ باغ ہے جس کی راکھی کون کرتا ہے؟ اور لیجئے 3 دفعہ، جس کی راکھی کون کرتا ہے؟ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر؟ جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہے، ہر باغ کا رکھا انسان ہے، اس باغ کا رکھا، ایک دفعہ پھر دل سے کہیں، اس باغ کا رکھا، اس باغ کا رکھا۔ آپ ہمارے معاشرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، جملہ اگر میں آپ میں نہیں کہوں گا تو پھر کہاں کہوں گا؟ ہر باغ کی حفاظت انسان کے ذمے، 5 تن پاک کی حفاظت رحمان کے ذمے، ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے، ان کا پہرا کہتے آئے ہو میں نہ پچاندے ہو یا اس گاندھی قدر کر دے ہو، ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے، ان کا پہرا۔ اب ذرا سوچ کے آگے چلنا، اندازہ کرو جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے جن کا پہرے دار اتنا اعلیٰ ہے وہ عزت دار کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے، 5 تن کا پہرا، اور
نبی کے پنج تن کا پیرا، میں کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں. لیُصِبَنَّكُمُ الرِّجْسُ، اللہ کہہ رہا ان کی حفاظت میرے ذمہ، ان کی حفاظت پھر کہہ رہا ان کی حفاظت. میں پیار سے جملہ دینے والا ہوں، اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ پچھلی امتوں کی طرف نبی بھیجتا تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھی کتابیں بھیجتا تھا. کیا بھیجتا تھا؟ کتابیں. تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، لیکن رب کا اعلان ہوتا تھا کہ حبیب اے پیارے نبی کتاب میں نے بھیجی ہے، حفاظت میرے ذمہ نہیں. سو گئے آپ زمانے کو جگانے والا. توجہ کرو نا، اللہ کہتا ہے تورات موسیٰ میں دے رہا ہوں، کتاب میری ہے، بھیجی میں نے، حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے. انجیل عیسیٰ دے رہا ہوں، کتاب میری ہے، بھیجی میں نے، کام میرا ہے، حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے. زبور بھیجی میں نے، کام میرا ہے، پیغام میرا ہے، بھیج دی نا بس، اب حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے، حفاظت مخلوق کے ذمہ. تورات کی حفاظت مخلوق کے ذمہ، انجیل کی حفاظت مخلوق کے ذمہ، زبور کی حفاظت مخلوق کے ذمہ. اللہ جانے کتنا پیارا ہے زہرا کا بابا رب. سمجھ نہیں آتی محبت کا کیا معیار ہے فریدی. اللہ کو میرے نبی کے ساتھ موسیٰ کی باری کا حفاظت مخلوق کے ذمہ، عیسیٰ کی باری کا حفاظت مخلوق کے ذمہ، داؤد کی باری کا حفاظت مخلوق کے ذمہ. جب میرے نبی کی باری آئی، میرے نبی کی باری آئی تو عجیب حسن، عجیب محبت. اللہ کہتا ہے محبوب تیری ذات کی حفاظت بھی میرے ذمہ، تیری ذات کی حفاظت بھی میرے ذمہ، تیری کتاب کی حفاظت بھی میرے ذمہ، اور لیُصِبَنَّكُمُ الرِّجْسُ تیری اولاد کی حفاظت بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے حبیب کو وہ بے مثلیت دی ہے کہ حبیب کی ذات تو ذات، اللہ نے محبوب کی کتاب کی حفاظت بھی اپنے ذمہ رکھی، محبوب کی اولاد کی حفاظت بھی اپنے ذمہ رکھی. اب ذہن آپ کا حاضر ہے تو بات آگے چلاؤں. کتاب کی حفاظت بھی خدا کے ذمہ. کس کے ذمہ؟ کتاب کی حفاظت کس کے ذمہ؟ اور لیُصِبَنَّكُمُ الرِّجْسُ پنج تن پاک کی حفاظت کس کے ذمہ؟ اب میں سادہ سا سوال کروں گا، پہلے اشارہ کروں گا، نہ سمجھ آیا تو پھر ساری کھول دوں گا تاکہ ہر بندہ سمجھ لے. اب قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ پنج تن پاک کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ آخری بندے تک میرے بات کو سمجھنا ہے. قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ؟ پنج تن پاک کی حفاظت کس کے ذمہ؟ اب ذرا مجھے اندازہ کر کے سوچ کے بتاؤ، قرآن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تورات بھی کلام خدا کا تھا، اس میں غلطی ہو گئی. انجیل بھی کلام خدا کا تھا، غلطیاں آ گئی. زبور بھی کلام خدا کا تھا، غلطیاں آج وہ غلطیوں سے بھری پڑی. انہی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے. تو یہ ساری غلطیاں آ گئی. کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ حفاظت مخلوق کے ذمہ. نہیں سمجھی گا تو تورات اسی خدا کا کلام تھا، لیکن غلطیاں آ گئیں. کیوں آ گئیں؟ کہ حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ انجیل میں غلطی ہو گئی. کیوں؟ حفاظت بندے نے بات سائی ہوئی شہد آباد جڑا حال ہوتا ہے تو ہم پتہ ہی ہے. انجیل میں غلطیاں آ گئیں. کیوں؟ حفاظت مخلوق کے ذمہ تھی. قرآن میں نہ غلطی آئی ہے نہ آئے گی، اس لیے کہ یہ تیرے ذمہ نہیں. اس نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ جانے میں آپ کے ذہن کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. توجہ کریں میرے ساتھ.
ساتھ چلیں. قرآن میں اب قیامت تک کوئی غلطی ہو سکتی, کوئی کمی ہو سکتی, کوئی کجی ہو سکتی, کوئی نقص ہو سکتا, کوئی عیب ہو سکتا. کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے, کلام تو پچھلے بھی اللہ کے ہی تھے, ان میں سب کچھ ہو گیا, اس میں نہیں ہو سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی حفاظت, اس کی حفاظت, اس کی حفاظت. قبلہ فیصلہ ہو گیا, جس کی حفاظت ہو خدا کے ذمے, نہ اس میں نقص ہوتا ہے, نہ عیب ہوتا ہے, نہ غلطی ہوتی ہے, نہ خطا ہوتی ہے, نہ کوئی کمی ہوتی ہے, نہ کوئی کجی ہوتی ہے. اب بے غیرت نہیں بننے دینا. اگر مولوی منبر پہ چڑھ کے دھاڑتا ہے کہ قرآن میں کمی کوئی نہیں, کجی کوئی نہیں, عیب کوئی نہیں, نقص کوئی نہیں, کمزوری کوئی نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے ذمے ہے. تو مولوی کا گریبان پکڑ, جس طرح قرآن کی حفاظت خدا کے ذمے ہے, اسی طرح علی, زہرا, حسن, حسین کی حفاظت بھی تو اسی خدا کے ذمے ہے. تکبیر, رسالت, عظمت و شان بیت الباق. بات سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ؟ پھر کلیئر کر کے اٹھو, قرآن میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حفاظت, کوئی خطا قرآن میں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ حفاظت. آج امین کے وزیر والوں یہ ذمہ داری سے مسئلہ لے جاؤ, جس طرح قرآن میں کوئی غلطی, کمی, کجی, نقص, عیب نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ خدا کی حفاظت اس کی خدا کے ذمے ہے. اسی طرح زہرا پاک میں, علی پاک میں, حسن پاک میں, حسین پاک میں کوئی کمی, کجی, نقص, عیب, خطا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی حفاظت بھی اسی خدا کے ایمان سے مجھے بڑی سادگی سے بتا دو, جیڑا بندہ قرآن وچوں نقص ڈھونڈے, قرآن چوں نقص ڈھونڈے, اور ایمان والا سچو یا بے ایمان؟ میں اس کو کہا کرنا یار مسئلہ سمجھ چاہیے. جیڑا بندہ قرآن وچوں نقص تلاش کرے یا قرآن نال نقص دی نسبت کرے, او دا ایمان سلامت رہندا گل پکی ہے. اچھا سارے قرآن ایک چلو نہیں کوئی نقص ہو سکتا ہے, قرآن دی صورت وچ نقص ہو سکتا ہے؟ اچھا یار صورت بھی بڑی شاید میں نکر بھی کر لیں گا, قرآن میں کسے ایت وچ نقص ہو سکتا ہے؟ چلو ایت بھی بڑی شاید میں لفظ کہتا نہیں, دیر رہتا دیتی ہونا کہ قرآن دے کسے لفظ وچ نقص ہو سکتا ہے. میں جے پوچھنا تو اڈے کو ہوگا بڑے, چلو سارے قرآن وچ نہ صحیح نقص, کسے صورت وچ تے بڑھن دے, کسے ایت وچ تے بڑھن دے, کسے جملے فکر وچ تے بڑھن دے, کسے زبر زیر وچ تے بڑھن دے. تو ساکھنا شاہ جی جمیں سارے قرآن وچ نہیں نہ ہو سکتا, ان جی صورت وچ بھی نہیں ہو سکتا, ایت وچ بھی, زبر زیر وچ بھی. کیوں؟ اس واسطے اے بھی قرآن دا جز کتے دھوکی لا چھتے جاوے یا نہ آوے. میں نکو جی زبر زیر وچ بھی نقص ہو سکتا, کیوں؟ اے قرآن دا جدی رکھی خدا دے ذمے ایو دا, اے جو کچھ زبر زیر لفظ کی ایو دا جو زے, اور بے ایمانی نہ کرن دیو بنوانے ہیں. انہوں نے گا نلکار کیا کو سیدہ دے غلامان دے سیدہ علیہ رسول اللہ محبت کرنے آئے ہو, یہ گل انہوں نے ونڈ کر کے دسو بھئی لفظ اچھ نقص نہیں, وہ قرآن دا جو سے, ایت اچھ نقص نہیں, قرآن دا جو سے, سورت اچھ نقص نہیں, قرآن دا جو سے, یہ
سا اور آگے چلیں. مسئلہ کبھی کھلا نہیں ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں. قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ ان کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اس کا پارہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کا پارہ کس کے ذمہ ہے؟ اب چیز میں نقص، عیب، کمی تب پیدا ہوتی ہے جب پہرے دار میں کوئی کمی ہے. نقصان پاؤندا ہے جے پہرے دار وچ کوئی دس چھڑدا کیڑی کیڑی کمی ہوے تے نقص پیدا تھی. پہلی کمی پہرے دار سہیں جا. پہرے دار چور چوری کر سکتا ہے یا نہیں؟ امباں دے باغ دا جے پہرے دار ہوے، امروداں دے باغ دا پہرے دار ہوے، بھاویں دے کو کلاشن کوپ ہوے، بھاویں جیڈا بھی تکڑا ہوے سہیں جاوے تے جان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بولیو سہیں جاوے تے نقصان ہو سکتا ہے. ڈاکو بھی آ سکتے ہیں، چور بھی آ سکتے ہیں، جا تک بھی پھاڑ دا نقصان. پہلا نقص کی ہویا پہرے دار. پہرے دار سہیں جاوے تے مڑ بھائی گل بن دی ہے، مڑ شہید وچ نقص ہو سکتا ہے. دوجا نقص سمے تے نام پر وڈا ٹر جا. سمے تے نام جس اس پڑے تے نہیں سونا تے مڑ اس راکھی کر سکنی جو جان بھائی سلیم ہو سکتا ہے. کوئی بندہ بھی حملہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ پڑے تے جو کوئی نہیں رکھا اپنے بھی جان کر سکتے ہیں، پرائے بھی جان کر سکتے ہیں. اور کتنے نقص ہو گئے؟ دو. پہلا نقص پارے دار، دوجا نقص پارے دار واٹا ٹور جاوے. تریجا نقص پارے دار تھک جائے. تھکا بھی پیا ہوئے تو سکنا میں تو توڑا لیں گا جو دل لے کر لو مڑ بھی جان ہو سکتا ہے. پہلا نقص کی ہو گیا سہی جاوے. دوجا نقص ٹور جاوے. تریجا تھک جاوے. تریجا کی ہے. چوتھا نقص ہوئے لمحہ اتھے ہی پہ ہوا جسا بھی ہوتا دستا پہ ہوا شدہ دی جان نکل جائے. ہارٹ اٹیک پتہ ہی نہیں لگتا. بابے اور کھیری میری آنا بگا ہارٹ اٹیک ہویا اللہ دے حاضر ہو گئے پتہ ہی نہیں لگتا. وقت ہی اتنا کچھ ہی بندے محسوس ہوتا ہے پیو ابھی اتھے ہی ہوئے منجی اتھے ہی ہوئے تے جان بھی بچوں نکل گئے اور مار جاوے. موڑ بھی راکھی کر سکتا. موڑ بھی راکھی کر سکتا. کتنے نقص ہو گئے؟ پہلا سہن دوجا تیجا چوتھا پنجواں ایک اور نقص ہوئی تو ایک پارے دار کمزورہ ہو گئے. حملہ کرنے والا ڈنڈا ہو گئے. ڈنڈکا ڈاکو لائے اور کوپاں موڑے چودے ڈنڈکے نال انہوں کیویں ڈاک لے ادھر ڈکنے آئی بات واہ. اور کتنے نقص ہو گئے؟ پہلا سہیں جاوے. دوجا تریجا تھک جاوے. چوتھا ایک کمزور ہوئے تے اتلے تکڑے ہون تے پنجواں کیے مڑو مار جاوے. لے آج تو پیچھے جس کسے دا دل کر دے کہ پنجا جو کسے تے انگلی چاہے. آج میں بالکل اعلان کی تھی کسے تے کسی حوالے نال کوئی انگلی چاہے وہ جمی دا پیڑو پارے دارے چاہ پانچ نقص دس سے سہیں گئے ہو یار. اب اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ علی کے کسی فیصلے پر نقص نکالے، حسین کے کسی فیصلے میں نقص ڈھونڈے، حسن کی کسی بات میں نقص ڈھونڈے، بی بی پاک کی کسی بات میں نقص ڈھونڈے، نبی پاک کی کسی بات میں نقص ڈھونڈے تو پہلے پہرے دار میں پھر 5 نقصوں میں سے کوئی نقص نکالے بتائے ان کا پہرے دار سو جاتا ہے. وہ انہاں دا پہرے دار وڈا ویندا ہے. انہاں دا پہرے دار تھکدا ہے. انہاں دا پہرے دار مردا ہے. انہاں دا پہرے دار کمزور ہوندا ہے. تساں میرا اپنے ٹلے نال آکھی آکھو تے قرآن چوں ثابت کرو. قرآن چوں ثابت کراں بھائی انہاں دا پہرے دار دی صفتاں کی. یا اللہ پہرا جے انہاں دا ذمہ نو کسی وچ بننا ہوے تے ضروری ہے پہرے دار سمے. یا اللہ کدی ستا ہے قرآن پڑھ دا اللہ دا لا تاخذہ سینا تو سونا تے پچھے دی گل لیا جڑا بیٹھے جو جھوٹا لیندے اللہ دا میں بھی کدی نہیں اللہ دا میں جھوٹا بھی کدی نہیں گیا. یا اللہ چلو پاک ہو گیا سونے والی گل تکائی نہیں واٹا ویندا واٹا بھی ٹور جاوے رکھا تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے. یا اللہ کدی واٹا گیا ورنہ بکواس مان کھائے. ہوا رہی القیوم میں ہر جائی تے قیمہ ہر
واڈا گیا یا اللہ چلو سوندا بھی نہیں واڈا بھی نہیں ویندا ملک نہیں تھک ویندا ڈھیر سارا کام یہ کرنا اتنی کائنات چلے گا تھک ویندا میں بھوپڑا باندھ کر بلا یعودہ حفظہما میں زمین اسمان تے سارے نظام پہ چلینا تے تکیڑا میرے نیڑے بھی آ سکدا اللہ سمتا بھی بڑھا بھی تھکدا بھی یا اللہ کی دائیں جو ہے تو کمزورا ہو گیا ہوں تیرے نہ کو ترکڑا ہو رہا جا کر آپ بکواس بند کر ان اللہ علا کل شیء کوئی ترکڑا ہو سکتا یا اللہ آخری ڈھیری رہ گئی ہے باقی دائیں جو ہو گیا ہوئے اللہ نہ کرے نقل کفر نہ باشد مرنے والا سبب کہ اللہ دا بھوکڑا باندھ کر ہو والحی القیوم میں زندہ آس ہاں تے زندی آئی موت آئی گل میرے نیڑے آ سکتی ہون سن لے رب آپ پہ آتا ہے میں سوتا بھی کدی نہ واڈا بھی تھکدا بھی کمزور بھی تے مردہ بھی نہ ہون جس ویلے پارے دار اچ پانچ نقصان چو کوئی نقص نہیں نقصان چو پارے دار جس میں کوئی نقص نہیں تے مڑ باقیچ نقص کیویں ہو سکتا ہے کمرہ نہ بن سچا سچا عقیدہ رکھ اے پانچ صاحب کردار بھی بے مثال نے تے انہا پانیاں دا رکھا تے پہرے دار پروردگار بھی مسئلہ ذہن رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتہ بیان کی تھی اب میں سوندا میں باٹا ویندا میں تھکدا میں کمزور ہوندا میں مردہ نہ آج تو پیچھے کسے ملونٹے دا دل ہوئے کہ بی بی پاک دی ذات چو کوئی خطا ڈوٹا حسنین پاک چو کوئی خطا ڈوٹا علی پاک چو کوئی خطا ڈوٹا تے بشک مولوی نہیں دیرے دار بن کیوں دینا گال کرے آئے با مولوی بندے دا پتر بان یا رکھے جنوکوس بھی کھا یا رکھے وے چہنا پنیاں بیماریاں چو کئی بیماری بھی کھا با انہا دا رکھا سہیں گے ہوئے موڑ مان لینے نوکس ہو گیا انہا دا رکھا وڈا ٹور گیا ہوئے تھک گیا ہوئے مر گیا ہوئے کمزورہ ہو گیا ہوئے موڑ مان لی سازارہ پاک اچ ماز اللہ کوئی نقص ہے حسنین اچ کوئی نقص ہے علی اچ کوئی نقص ہے سونے نبی اچ نقص ہے تیجے گال کائی نہیں موڑ چپڑا نہ مار کنہ دا رکھا ہے بے مثال ہے انہ دی حفاظت تے عزت حفاظت کس کے ذمہ ہے لیجئے کس کے ذمہ ہے پھر کہہ لیجئے کس کے ذمہ ہے اور جس کی حفاظت خدا کے ذمہ ہو اس میں کوئی نقص ہو سکتا اس میں کوئی عیب ہو سکتا اگر کوئی اس میں نقص ڈھونڈے تو کیا ہو جاتا ہے قرآن دی حفاظت کدے ذمہ کدے ذمہ اچھا اللہ دے ذمہ اور ایمان رہا مولوی شیعہ سنی ہے وہابی ہے دیوبندی ہے میرا کسی نہ کوئی اختلاف نہیں سیدھی نہیں گال کرنا مولوی جو بھی مسلک ہوتا جو بھی کوئی مائدہ لالا کسی میں قرآن اچھ نکس ہے قرآن اچھ کوئی عیب ہے قرآن اچھ کوئی کجی ہے جیڑا پورے قرآن چو نقص ڈھونڈے ہو بھی بے ایمان جیڑا سورت چو نقص ڈھونڈے جیڑا عیب چو نقص ڈھونڈے جیڑا لفظ چو نقص ڈھونڈے زبر سے
سمجھ نہیں ہوندی بھئی قرآن دے زبر زیر لفظ حرف بچو نقص تلاش کر دے لبوس باویں جیڑا اس نیتی نال قرآن نو پڑھن لگ پیا میں نقص ڈھونڈنا میں بچو لبے باویں ہے جے کوئی نہ لبنا پیو دے سریر لوس ہے جے کوئی نہ باویں لبے باویں نہ لبے جیڑا پورے چو ڈھونڈے وہ بھی بے ایمان جیڑا سورت چو ڈھونڈے جیڑا ایت چو ڈھونڈے جیڑا لفظ چو ڈھونڈے کیوں جی اس گلے اتنا سارا نہ شادی ہے جیڑا ڈھونڈنے آیا بے ایمان ہے یہ اس کڑمیں خدا تے یقین کوئی ماں پتہ نہیں کچھ گا لپڑا ایمان میں جو ڈیرے دار ہوئی تا سواد نہیں میرا سی تو صاحب نہیں یہ لفظ چو نفس پہ ڈھونڈ دائے قرآن سے چو کہ قرآن دی ایچو پہ ڈھونڈ دائے یہ لانتی ہو گیا بے ایمان یہ اس کڑمیں خدا تے یقین ہو با خدا رکھی کرے مو ڈھونڈون لگ پہ ہویا نکو سدھا خدا تے یقین یہ جڑا سورت چو ڈھونڈے وہ بھی بے ایمان ہے ایت چو ڈھونڈے وہ بھی بے ایمان ہے لفظ چو ڈھونڈے وہ بھی بے ایمان ہے وہ کیا کیا سا کیا رسیاں چھیک رکھیے دو گھر نہیں رہندے رہ پوے تھے ایک رکھیے جیڑی یک قرآن لوے دا پہ ہیں بھئی وہ دا رکھا خدا ہے اور سورت چو کٹے تامی بے ایمان ایت چو نکس ڈھونڈے تامی بے ایمان لفظ چو نکس ڈھونڈے تامی بے ایمان جس قرآن دا رکھا خدا ہے وہ قرآن پہ آت دئی جویں میرا رکھا خدا ہے یہ کنیا دا رکھا جنہیں میری رکھی خدا دے ذمے اندی نبی علی حسن حسین بی بی زہرا دی حفاظت بھی خدا دے ذمے محبت آئے مڑا جا ڈیرا بھن کے اٹھو دا نہیں لون دینا سارے قرآن چو نقص ڈھونڈے تامی بے ایمان سورت چو ڈھونڈے ایت چو ڈھونڈے لفظ چو ڈھونڈے تامی بے ایمان رکھی خدا دے ذمے انی لیوزبان کو مرد ساہل البیت نبی چو نقص ڈھونڈے تامی بے ایمان علی چو ڈھونڈے تامی بے ایمان بی بی پاک چو ڈھونڈے تامی بے ایمان حسن چو ڈھونڈے تامی بے ایمان حسین چو توجہ فرماؤ مسئلہ میں چھیڑ لیا ہے کہ پنج تن پاک دی شان کی ہے کہ انہاں دی راکھی کتے ذمہ دسیا اس جائی تے دو گلنا لیکن زبان کو مرد سوچ دو گلنا ایک اللہ نے پنج تن پاک دی شان کھولی ایک اور گل پلیتی تے پلیتاں دی سنیان بھی کھولی پلیتی تے پلیتاں دی تسی میں تے کسے بھی پلیت آگ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ پاک ہو سکتا ہے وہ پاک ہو بے ساتھ زہر میں کھڑوں دا مار پیٹ کے وہ حضور نے سو کیتا جی یہ پاک کوئی نہیں سان کے پتہ گھروں کر کے آئے ہو سان کے پتہ وہ کتھوں کر کے آیا ہوئے اسی تے زہر ویکھنے آئے ہیں لہذا اسی کسے پاک آکھیے تو دی پاکی دا پاک کوئی نہیں کسے پلیت آکھیے تو دی پلیتی دا پاک آج میں ان جڑی گل چھڑوں ہاں دھیان نہ پاک بھی میں وہ دسیں جنہ دی پاکی اس دسی اجازت دیو تے پلیت بھی وہی دساں جنہ دی پلیتی اس دسی کوئی فراڈ لگ سکدا علیموں پہ ذات صدور جڑا اندر دیاں جانتا ہے پاک بھی وہ دسے جنہ دی پاکی اس دسی ہن سن لو پلیت بھی وہ سن لو بانے پلیتوں تو بچ جاؤ تے پاکوں دے سنگ پلیتی دا بھی پتہ نہ ہوئے بندہ بچ نہیں سکدا پلیت دی میں جڑی سنان کراؤں نے اس تو کراؤں بہت نہ بے ایمانہ تو بچ جاؤ پاکاں دے نیڑے ہو جاؤ اور میرا پلیتاں دے طرف کراؤں دی کیڑی لوڑ ہے نرائے اس توبت
پاکی رب دسی اور پلیت بھی یوں دسوں جنہ دی پلیتی اوڑی بول لے ہو سمجھ ہوتی پہ ہوگا تو میں دسی رکھیا جنہ دی پلیتی کہیں دسی ہے اور سنو اللہ نے اس سے جائی تے پلیتی دی تے پلیتاں دی سنان دسی پلیتی تے پلیتاں دی تے کی دسیا یا اللہ پلیت کون ہوندہ ہے سنیا دھیان نہ بڑی اوکھی گل ہے برد دیراتی میں بڑی سوکھی کر کے سمجھاؤں گا ہے بڑی ساری گل پر ذمہ داری میں ایڈی سوکھی کر کے سمجھا سانجا اگڑیاں تے یاد ہو جیسی جی میں پاکہ دی رکھ کی سمجھے چاہیے نہیں پلیتہ دی بڑھ بھی سامنے آ جیسی یا اللہ مولوی کی ذن پلیتہ دن کی ذن پاک پیر کی ذن پلیتہ دن کی ذن پاک مالکہ تو حقہ ہے سچا ہے رب ہے تیرے جیڑا پاک کوئی نہیں کردا تو دس کا پلیت کون ہوتا اور سن دے پہ ہوگا مالکہ تو دس پلیتی کی ہے تے پلیتی آڑا کون ہے اگے تے دسی پاکی آڑے کون ہے وہ سن پتہ لگ گیا مالکہ ہون دس پلیتی کی ہے تے پلیتی آڑا کون ہے تے اوہ سگمیں لفظ فرما الرجس لیوزہب عنکم لیوزہب عنکم رب پیا ونڈ کرتا ہے قیامت تائیں پاکی تے پلیتی دی سنان پیا دیندہ ہے رب آدھا داڑی لمی ہوس بشک متھے تے بڑا مراب ہوس دیر سارے شگرد نال ہوس جبے راج پائے ہوئے ہوس درس راج بنائے ہوئے ہوس کہ انہا پنیاں تو دور ہے قرآن دا نہ پڑھے میں سید باباد نہ کیا ترجمہ قرآن دا ہے مولویاں مردنڈی مارن نہ دیا ایو صدمے لفظ نے لیو زہیبا انکم اور رجس رب آتا کہ کھوڑے جیڈا پاک بڑھیا بتے جیڈے نارے لوندہ بتے جیڈا شیخ الحدیث ہویا بتے جیڈا شیخ التفسیر ہویا بتے جے انہا پنجاں تو دور ہے انہا پنجاں تو دور ہے لیو زبان کو مدت مباعدت دوری ہے انہا پنجاں تو دور ہے کہ اللہ دا پلیتی نار بھرپور ہے پنجاں تو دور ہے تو پلیتی نار کلی چھ بیٹھا ہے شگیروں چھڑ کے دوائے بیوی بھی سو جان دے کہ انہا پاکاں دے نیرے تے رابع دا لیو زبان کو وہ رجس او پلیت نہیں رہا میں ان پاکی دار مالا مال فرما مسئلہ توڑے تک پہنچانا چاہنا اللہ تعالیٰ جو زبان کو مر رکھ سال ہے انہا دی رکھی آئی میرے ذمہ انہا دی رکھی میرے ذمہ توجہ میرے الکروں گھر بڑی قیمتی کرنے لگا اللہ تعالیٰ انہا پہنیا دی رکھی آئی تو یا اللہ کیتا کی یعنی انہا دی رکھی وچ میں جڑا خاص کام کیتا ہے وہ ایک کیتا ہے پلیتین انہا تو دور کر چھڑے ہیں پلیتین انہا تو دور کر چھڑے ہیں انہا ہمیشہ واسطے پلیت اور مازی آڑے جو دین ضائع کر جاؤ تھے قرآن ایک کہانی نہ سنا رہا اللہ دا مہینہ دی راکھی کر دیا ایک پیڑا کام میں کیتا ہے ہر قسم دی پلیتین کیتا ہے انہا تو دور آئے ہر قسم دی پلیتین کیتا ہے ہر رجسن جڑی جن سے رجس ہے نا جن سے پلیتی اللہ دا او میں ہمیشہ واسطے انہا تو کر چھڑیے انہا تو کر چھڑیے پلیتی انہا تو دور کر چھڑیے تے انہا پلیتی تو دو باری آپ کو اللہ پہ آتا ہے پلیتی انہا تو دور تے انہا پلیتی انہا تو دور تے انہا اور ڈیرے دار بندے ہو یار گلے دی بڑھتی ہو گئی پلیتین اللہ آتا ہے میں انہا تو انہا پلیتی تو وہ پیڑا ڈیرا باج نہ گیا
یہ وانڈ تے ہو گئی بھئی پلیتی ہوندی ہوئے ہائے 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 پلیتی ہوندی ہوئے جڑی نہ تو جڑی خدا نال بات جنوں کتے چھوڑے وہ پلیتی دور کرے پلیتی ایڈی ٹلے والی ہے میں نیڑے ہو جاوے اللہ دا میں پلیتی نہیں نہ تو کر چھڑے ہے دور اور قیامت تائیں پلیتی تے پاکی دی سنان ہو گئی بھئی جیڑی جتنی نہ تو دور ہوئے جیڑی جتنی نہ تو دور ہوئے او اتنی پلیت ہوندی ہے تے جیڑی شے جیڑی نندے نیڑے ہوئے او اتنی پاک سارا بنوں مجھے تو اٹھا ذہن تیار محنت میں راج کیتی اور ڈیرا بننا میرا حق قرآن دی ایت بڑھ کر چھڑی بھئی پلیتی جی ہو جائی بھی ہوئے او انہاندے نیڑے آنے سکتی تے باقی جی ہو جائی بھی ہوئے او انہا دبوہ چھڑ کے جا رہے پلیتی انہاندے نیڑے تے باقی نہ چھڑ کے بالکل سیدھی دی گل ہے پلیتی جس بندے وچ ہوے ان کی سدی دا پلیت تے باقی جے دے وچ ہو ان کی سدی دا یا قرآن قرآن چ پڑھ چھڈنی ہے یا مننا نہ کائنات دا کوئی پلیت پنجاں دا وفادار نہیں ہو سکتا کائنات دا کوئی پاک پنجاں دا غدار نہیں کوئی پلیت انہا پنجاں نال پیار کر سکدا تے کوئی پاک انہا دی نوکری چھاڑ سکدا ہمیں وہ پاک صحابہ دے روپے چھوڑ جٹے جٹے نعرہ ماردا نہیں دی عظمت صحابہ کرام ہن اس نعرے سمجھانے دا ویلا آ گیا ہن سمجھیا ہے اس گل نے عظمت صحابہ کرام بالکل زندہ باد کیوں توجہ کرے مسئلہ میں پانڈ بھی کر کے رہنا چاہنا قرآن کی پیادہ ہے کوئی پلیت انہا دا وفادار ہو سکدا تے کوئی پاک انہا دا غدار ہو سکدا کوئی پاک انہا دا غدار ہو سکدا پاک باوے صدیق دے روپے چو پاک باوے فاروق دے روپے چو پاک باوے عثمان دے روپے چو پاک باوے بلال دے روپے چو پاک باوے عمار دے روپے چو پاک باوے ابو سر دے روپے چو پاک باوے عمار ابن یاسر دے روپے چو پاک باوے داتا صاحب دے روپے چوے مجدد پاک دے روپے چوے خواجہ اجمیری دے روپے چوے بابے فرید دے روپے چوے با یزید دے روپے چوے اور کسے ولی دے روپے چوے میر علی دے روپے چوے روپ تبدیل ہو سکتے روٹ تبدیل روپ تبدیل ہو سکتے روٹ تبدیل روٹ ایک ہی ہے جیڑا انہا دے دور ہوندہ ہے وہ پلیت ہوندہ ہے جیڑا انہا دا وفادار ہوندہ ہے وہ فرشاں دے بھی پاک ہوندہ ہے وہ عرشاں دے صحابہ کی نے پاک صحابہ کی نے پاک کدی انہا دے غدار ہو سکتے پاک کدی انہا دے غدار ہو سکتے یہ ترکڑی یہ کی نے ترکڑی صحابہ پاک تے پاک انہا دے غدار ہو سکتے لہذا بالکل للکرے مار کے آکھیا کرو جیڑا حضور دا صحابی ہے وہ پاک ہے تے پاک وہی ہوندہ ہے جیڑا انہا دے نیڑے ہوئے یعنی نبی پاک دے صحابہ دی سجان تے تعرف ہی ہے بھئی جیڑا صحابی ہے وہ انہا تو دور نہیں تے جیڑا انہا تو دور ہے وہ محمد دا صحابی کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ کرام سمجھ آ گئی ہے جے انہا تو دور ہو بھی ہے تے کی بن جاوی ہے پلیت تے کوئی صحابی تے پلیت ہو سکتا کوئی صحابی پلیت ہو سکتا ہون جے کوئی بیلی آکے بفلانا دور بھی ہے تے صحابی بھی ہے ہون ایک ڈیری ملنی پوسس اللہ آتا ہے جڑے نہ تو دور ہوئے وہ کی ہوندہ ہے وہ کی ہوندہ ہے
سیاپی نہیں جڑا انہاں تو دور ہوئے. سبحان اللہ. سیاپی ہے عمر تو سن, صدیق تو سن, عثمان تو سن, جڑے للکرے مار کے آتے ساڑھے واسطے تے شرف یہ ہے کہ ساڑھے اپنے غلامہ میں جندرات کر رہے ہیں. کیا بات گل سمجھ آ گئی. پلیتی انہاں دے نیڑے آ سکتی, باقی انہاں چھڑ کے جا سکتی. انہاں پنیاں جو کسے دے نیڑے بھی پلیتی نہیں آ سکتی. گل بڑی ساری کروں یہ تو شروع ہویا اس سے مکاؤں. انہاں پنیاں جو کسے دے نیڑے بھی پلیتی نہیں آ سکتی. کیوں؟ جنہیں قرآن دے نیڑے لا یمسو الا المطہرون, قرآن دے نیڑے بھی پلیتی نہیں جاندی, وہ دی راکھی بھی خدا دے سکتے. انہاں دے نیڑے بھی پلیتی نہیں جاندی, دی راکھی بھی. آخری فکرہ ہے تے فکرہ بڑا بڑا سا یہ ضائع کر گئے میری ساری تقریر ضائع ہو. جے یہ پکا گئے تے میرا پاد سٹھا پہ. انہاں پنیاں جو کسے دے نیڑے پلیتی جا سکتی. اب ایک میرے پترے بھی مسئلہ پترے انہاں پنیاں جو کسے دے نیڑے کیوں بلا اس گلے کہ جیڑی پلیتی نہ دے نیڑے جاوے انہیں پلیت ران نہیں دے. ہائے ہائے پلیت ران دائی کوئی اس میڑتا ہی جیس میڑتا ہی انہا تو دور, انہا تو جیس میڑتا دے پلیت ران نہیں دے. یہ پلیت ران نہیں دے دے یہ کمال ہے. انہا جو کسے دے نیڑے بھی جیڑا ہویا ہے وہ پلیت نہیں رہا. کی ہو گیا انہا جو کسے ہی دے نیڑے بھی پلیت جا سکتا. وہ ایمان نہ جیسے قرآن فیصلہ پیا کرتا ہے لیکن زیبا ان کو مررجسا اہل البیت جیڑا انہا پنیاں چو کسے دے بھی نیڑے ہوئے وہ کی ہو ویندہ ہے پاک. وہ کی ہو ویندہ ہے تک کو میرے نو سجے کبھے تک جو ہے ایڈی قیمتی گالے میں نہیں دے سڑی. جے توجہ میرے یہاں نہیں دے گال میں دے سا جیڑا انہا پنیاں چو کسے دے بھی وہ کی ہو ویندہ ہے. وہ کی ہو ویندہ ہے اون مرترکڑی تیرے ہتھے پہ پدانا. جیڑا نبی دے نیڑے ہویا وہ بھی, جیڑا علی دے نیڑے ہویا, جیڑا حسن دے نیڑے ہویا, جیڑا حسین دے نیڑے ہویا وہ بھی کوئی بھی جہان دا ہوئے جیڑا بھی پلیت ہوئے جیڑا انہا جو کسے دے نیڑے ہو جاوے. سنتے پہ یہ جٹ بھی نیڑے ہو جاوے, یہ جٹ بھی نیڑے ہو جاوے تو کی ہو ویندہ ہے. مرترکڑی تیرے ہتھے چاہی فیصلہ میں بہت بنیادی دے کے چلے ہاں جیڑا انہا جو کسے دے نیڑے وہ کی ہو ویندہ ہے پاک. میں دسو علی دے پیو دا جرم کیے وہ علی دے بھی نیڑے, وہ نبی دے بھی نیڑے, وہ زہرا دے بھی نیڑے, وہ حسن دے بھی نیڑے, وہ حسین دے بھی نیڑے. مولویان عجیب تاریخ ہی لبھی ہے یہ لیو زبا ان کو وہ رچ کے انہوں پڑھ دے یا قرآن چو عید کر یا مان علی دا بابا ایج پاک ہے جنہیں پاک ہوڑ دا وہ شیب ابو طالب کا زمانہ جذبوں کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا, وہ عظم و جمال روح عمران کا فسانہ, ہر رات پیغمبر کو مصائب سے بچانا. دنیا میں اس طرح کا کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بیٹوں کو سنا. ایک شیخ الحدیث صاحب بیٹھے انہیں کپڑا پہچوں گے پورا جائے کپڑا. میں انہوں نے کہا استاد جی کوئی تین چمنے دی لوڑ کوئی نہیں کپڑا جے کپڑے چمنے والی شے ہی نہیں تیرے موڑ بھی چمنے نہیں ہے کہ میں بوس کی پائی یہ چمو گرنڈی پونا وہ چمو میری باس کٹ بڑی باقی وہ چمو. استاد میرے نہ کڑی کھڑے میں کہ شاید ہر گلن کھچک بگری کھچک نہیں مسئلہ کیا پوچھنا باقی 10 روپیہ دا ٹوٹا جیا ہے تو پھر شیخ الحدیث شیخ التفسیر 10 روپیہ دا ٹوٹا پہ چوم دے ہو
تے جے چمڑی ہے تے بدی عمل دے کپڑا چمڑے دی لوڑی تے جے چمڑی ہے تے بڑا ماگے کپڑے چمو 10 روپے دا ٹوٹا کیوں میں چم دے استاد کڑی گئے بڑے سارے استاد آن اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ فرمان لگے شادی تو کوئی نہیں پتا مکھری دسو شاہ یعنی یہ ہے ہمیں 10 روپے دا کپڑا نا یہ قرآن دا گلا قرآن دی رکھی قرآن دی حفاظت کرتا ہے بلکہ قرآن دی بھی نہیں قرآن لڑ لگے وہاں گتیاں دی حفاظت گتے کو لفظاں دی حفاظت کرتا ہے چلو ریتی نمبر دے چھڑ دیا قرآن کی غلاف کی کرتا ہے جی قرآن دی حفاظت ایک جاٹ بھی غلاف بڑھے نا کہ بنے کیوں جراب کدی نہیں کسے بڑھا کوئی نہیں سمجھ جائے گی قرآن دا گلاف بڑھے انگس کپڑے ہی دو لاکھ جراب بھی بڑھ سکتے ستر بھی بڑھ سکتی پر کدی کسے بڑھائے تو توبہ کار ہے قرآن دا گلاف ہی یہ لوڑ میں پونا یہ ستر بڑھایا جا سکتا اور بھائیہ ایک جٹ رہے ہے قرآن دا گلاف اور جٹ بھی رہا دیئے بڑا اچھا ہو گیا اونی دے نال کوئی کپڑا رڑدا میرے دار بندے ہو فیصلہ کرو اور جیڑا ایک جٹ قرآن دی حفاظت کرے جہان جو اچھا ہو گئندا ہے کہ علی دے بابے دے 45 سال محمد دی حفاظت مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا شاید کہ تیری عقل کو زیان ہو گیا جنہوں نے پالا تھا محمد کو وہ ہو گئے کافر اور قاتل حسین مسلمان ہو گئے آخری جملہ سمجھاما جڑا انہا پنجاں دے نیڑے جاوے وہ پلیت رہندا وہ پلیت رہندا میں فکر آکھوں آجے توڑا ذہن تیار ہو گیا پنجاں دے نیڑے نوکر بن کے جاوے سن دے بھائی پنجاں دے نیڑے نوکر بن کے جاوے جڑا اوہدے باری بکواس کرے اسی اوہدے خلاف ہاں صدیق اکبر نیڑے گیا نوکر بن مولا جناب حضرت امیر عمر گئے نوکر بن بلال گئے جیڑا بلال دے بارے کو بڑی گال کرے اکھی نہیں کٹ چھڑنی حضرت صدیق اکبر دے بارے گال کرے جے بنی بٹ چھڑنی پتہ ہی کوئی نہیں رسول دا نوکر بن کے انہیں دے نیڑے گیا جیڑا نوکر بن کے نیڑے ہوئے وہ ایڈا اچھا ہے جیڑا پیو بن کے پنجاں دے نیڑے پڑھیا یا ناس پڑھا کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب تے میری گفتگو مکمل آتا ایک بیٹا اوڑو پانتان جڑے سنے ہیں بس سارے گنا ہوں ایک بیٹا ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بھتیجا ایک بہو نو دو نورے ہیں میں بچا کے لکھا بچوں بنو ایک بیٹا ایک بھتیجا ایک بہو دو نورے ہیں وہ چادر تطہیر